عن قبيصة بن المخارق رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك؟ قلت كبر سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني لي الله به. قال ما مر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك يا قبيصة. إذا صليت الصبح فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العمى والجذام والفالج يا قبيصة. قل اللهم إني أسألك مما عندك وأفضي علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركتك كذا في جمع الفوائد. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جاء کیسا نہ ہوا، خیریت تو ہے؟ تو حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برسنی میری کافی عمر ہو چکی ہے، گویا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ورق عظمی، اور میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، بڑھاپے میں کمزور ہو گئی ہے. فَأَتَيْتُكَ بِتُعَلِّمَنِي مَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ایک ایسا علم سکھائیں جس سے میرا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، ایسا علم سکھائیں، اس لیے میں آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر، میں نے کوئی پتھر ایسا پتھر نہیں دیکھا اور کوئی درخت ایسا درخت نہیں دیکھا اور کوئی ذرات کنکر ایسا نہیں دیکھا جو طالب علموں کے لیے دعا نہ کر رہی ہو. پتھر بھی دعا کر رہا ہے، درخت بھی دعا کر رہے ہیں، ذرات بھی دعا کر رہے ہیں. الا استغفر لك یا قبیصہ، ہم نے تو طالب علموں کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے. اذا صلیت، پھر نصیحت فرماتے ہیں اذا صلیت الصبح، جب آپ کی فجر کی نماز ہو جائے. کس کی نماز؟ جب فجر کی نماز ہو جائے. اور جس کی فجر کی ہی نماز نہ ہو تو کہاں پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ اذا صلیت الصبح، جب فجر کی نماز ہو جائے فقل ثلاثا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ تعافى من العمى والجذام والفالج. اس کو 3 بار پڑھ لیا کرو، اس سے اندھے پن کی بیماری، جذام کی بیماری، فالج کی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی. قل، پھر فرمایا اللہم انی اسألک مما عندک وفضی علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکتک. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سے بچوں کو